جس سے بھارت کو اپنی مشرقی سرحدوں پر سیکیورٹی خدشات لاحق ہو گئے ہیں۔ کہ اب بھارت دیکھیے گاؤں موتر پی پی کر ان کا دماغ بالکل سو چکا ہے کہ اب یہ تعلقات کو تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعلقات بھی کسی کے ساتھ بنانے ہیں، بھائی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، چائنا کے ساتھ، بنگلہ دیش، جو بھی سراؤنڈنگ میں کنٹریز ہیں سبھی کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ویسٹ پیچھے ہٹ رہا ہے، روس پیچھے ہٹ رہا ہے، اور چائنا تو ویسے ہی آپ سے پیچھے ہے۔ اور اب اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل بھی 50-50 ہے۔ اسرائیل نے اگر آپ کا دیکھ لیا ہے، آپ کے سسٹمز وغیرہ ساری کی ساری چیزوں کی اس نے جو ہے وہ معائنہ کر لیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی اسرائیل کے اس کنونشنل وار میں اسرائیل کے کمانڈوز گم ہو گئے، اور اس کے بعد اسرائیل کے ڈراؤنز کو پاکستان کی طرف سے ناکام بنا دیا گیا، اور جس طرح سے پاکستان نے جنگ جیتی، اسرائیل تو فوری طور پر کے اوپر اسی وقت جو ہے وہ بھاگ گیا تھا۔ اور اب جو ہے وہ اسرائیل کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی کچھ مینجمنٹ ابھی بھی کچھ اثرات اسرائیل کے ابھی بھی انڈیا کے اندر ہیں، اور مزید جو ہے وہ مزہ چکھنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو مزہ چکھایا جائے گا۔ یہ جو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں پاکستان میں، ان دہشت گرد تنظیموں کو، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ جو خوارج ہے، اب ان کے خلاف بھی پاکستان نے جو اپنے گرینڈ آپریشنز لانچ کیے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہنٹ کیا جا رہا ہے۔ برآں بنگلہ دیش نے ترکی سے براکٹر ٹی بی 2 ڈرونز حاصل کیے ہیں، اور چین پاکستان کے مشترکہ منصوبے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری پر غور کر رہا ہے۔ یہ اقدامات بھارت کے لیے تشویش کا باعث بنے ہیں، خاص طور پر سلیگری کاریڈور کے قریب بنگلہ دیش کے لال منیر ہاٹ میں ایک ممکنہ چینی فضائی اڈے کی تعمیر کے حوالے سے اطلاعات کے بعد بھارت نے سلیگری کاریڈور کی حفاظت کے لیے ایک جامع دفاعی حکمت عملی اپنائی ہے، جس میں فضائی، زمینی اور سائبر دفاعی اقدامات شامل ہیں۔ اس میں انٹیلیجنس، نگرانی اور ریکی ISR کی حقیقی وقت میں انضمام، سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتیں، اور فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان بہتر ہم آہنگی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے سلیگری کاریڈور میں سڑکوں، سرنگوں اور ریلوے لنکس کو مضبوط کیا ہے۔ جتنی مرضی سرنگیں بنا لو، پاکستان جو ہے وہ گھس کر ان سرنگوں میں گھس کر جو ہے وہ تم لوگوں کو ہنٹ کرے گا، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوجی نقل و حرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارت کی جانب سے سلیگری کاریڈور میں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم اور رافیل لڑاکا طیاروں کی تعیناتی ایک واضح پیغام ہے کہ وہ اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اقدامات نہ صرف دفاعی ہیں بلکہ خطے میں بھارت کی اسٹریٹجک برتری کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ سو دیٹ از آل اباؤٹ لیٹسٹ ایکسکلوسیو ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کس طرح سے بھارت اپنے سراؤنڈنگ میں جو بارڈرز وغیرہ ہیں، پہلے تو اس کے اوپر بارز وغیرہ لگائی ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ رافیل اور S-400 سسٹمز کو جو ہے وہ تعینات کر رہا ہے۔ اب چائنا سے بھی بھارت کو خطرہ ہے، پاکستان سے بھی خطرہ ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش سے بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ چائنا سے تو پہلے سے اس کو خطرہ ہے، اب ایران سے بھی خطرہ ہے، اور اب اس خطے میں کون سا ایسا ملک بچا ہے جس سے بھارت کو خطرہ